السلام علیکم. آج ہم ریسرچ میتھڈس کا 11واں لیکچر شروع کرتے ہیں. آج کے لیکچر کا ٹاپک ہے پرابلم ڈیفینیشن اینڈ ریسرچ پروپوزل. پرابلم ڈیفینیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو آبویسلی ہم نے نیرو ڈاؤن کرنا ہے آن سم تھنگ جو کہ ہم مینیج کر سکیں، جس کے اوپر ہم کام کر سکیں. لیکن یہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کافی محنت کی ضرورت ہے، اور اس محنت کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم شروع کریں گے براڈ ایریا آف انٹرسٹ. اب براڈ ایریا آف انٹرسٹ کی جب بات ہے دیٹ کوڈ ڈفر فرام سبجیکٹ ٹو سبجیکٹ. پہلے تو چونکہ سبجیکٹس ڈفر کر رہے ہیں اس لیے ایریاز آف انٹرسٹ بھی ڈفر کریں گے، لیکن ود ان اے پرٹیکولر ڈسپلن اور ود ان اے پرٹیکولر subject there are further nitty-gritties and specifications as well. So within your own specialization, whether you are in the area of psychology or sociology or business administration or public administration, اس کے حوالے سے آپ اپنا براڈ ایریا آف انٹرسٹ سلیکٹ کرتے ہیں کہ آپ نے کس میں کام کرنا ہے. مثال کے طور پر broad area of interest, let's say in the area of psychology or sociology, and for that matter maybe it's related to others as well, could be a family. اب فیملی کی بات کر رہے ہیں تو فیملی کو ہم مختلف اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، اس کے پیٹرنس دیکھ سکتے ہیں، ایوولوشنری پروسیسز دیکھ سکتے ہیں. تو اس حساب سے دیکھنے کے لیے آپ نے اس کا فوکس کرنا ہے کہ آپ کہاں کریں گے. سو پہلے ہم بات کر رہے ہیں براڈ ایریا آف انٹرسٹ. فیملی کے جیسے میں نے مثال دی، اور اس سے چلتے چلتے مے بی وی آر لوکنگ ایٹ ٹرینڈز ان دی لیٹس سے چینجنگ ٹرینڈز ان پاکستانی فیملی. سو دیٹ مائٹ بی کمنگ فرام دا فیملی دین نیروئنگ اٹ ڈاؤن ٹو سم تھنگ اسپیسیفک کہ ہم اس میں بات کیا کرنا چاہتے ہیں. So trends in Pakistani family could be, let's say, an area of interest of somebody. Another example could be population. A population can be a broad area of interest. اس کی ڈیموگرافی کے حوالے سے دیکھتے ہیں، کریکٹرسٹکس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں، کمپوزیشن کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. اور پاپولیشن کا ریلیشن پتہ نہیں ہماری اکانومی سے ہے، ہمارے مختلف ادر آسپیکٹس آف لائف سے ہے، لائک پولیٹیکل بیہیویئر سے بھی بات آتی ہے. تو لیٹ اس سے کہ ہم پاپولیشن سے چلتے چلتے وی مائٹ لک ان ٹو سم تھنگ وچ از کالڈ لیٹ سے ایجنگ پاپولیشن. یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف وہ پاپولیشن وچ انڈر دی ایج آف 14 دیٹس اے چلڈرن پاپولیشن، اور ہم اس میں سے فردر وی کین ٹاک اباؤٹ دی یوتھ فار ایگزامپل، اور دی لیبر فورس کی آپ بات کر رہے ہیں. Another example could be labor unions, for example. That labor unions might be a broad area of interest within the, let's say, subject of economics or within the subject of business administration. But then we might further look into the process, the protecting of the rights of the members. اب یہ کن ممبرس کی بات ہو رہی ہے، مین کی ہے، ویمن کی ہے، ینگ کی ہے، کن کی ہے. اسی طرح براڈ ایریا آف انٹرسٹ کین آلسو بی مارکیٹنگ. اب مارکیٹنگ کس چیز کی ہو رہی ہے؟ ہم مارکیٹنگ میں ماس میڈیا کی بات کر رہے ہیں. ماس میڈیا میں اگین الیکٹرانک میڈیا کی بات ہو رہی ہے. ود ان الیکٹرانک میڈیا آر وی لوکنگ ان ٹو دا ٹی وی کمرشلس، اور وی آر لوکنگ ان ٹو something which is on the internet as well. So this is how we start from the broad area of interest. اب جب براڈ ایریا ہم نے کوئی سلیکٹ کیا تو اس کے بعد پھر ہم کوشش کریں گے ڈھونڈنے کی کہ اس میں کیا انفارمیشن ہمیں مل رہی ہے. اب اس انفارمیشن کے حوالے سے ہمارا جو بیسٹ بیٹ ہے اس کو نیرو ڈاؤن کرنے کے لیے وہ ہے کہ ہم ریویو آف لٹریچر کی طرف جاتے ہیں. اب ریویو آف لٹریچر کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی ایک اسپیسیفک
آسپیکٹس کو ہی ڈیل کر رہا ہے. لائبریری میں جائیں گے تو لیٹس سے ایک براڈ ایریا آف انٹرسٹ تو آپ کا نظر آیا کہ فیملی ہے یا سوشالوجی ہے. ود ان سوشالوجی آپ فیملی پہ چلے گئے, اور ود ان فیملی دین یو مائٹ بی لوکنگ ان ٹو اسپیسیفک ٹائپس آف آرٹیکلس وچ آر پبلشڈ لیٹس سے ان ڈفرنٹ جرنلس. اور وہ جو آرٹیکلز ہیں وہ میں یہ کہوں گا کہ وہ آلریڈی اسپیسیفائڈ ہیں, آلریڈی اسپیسیفک ہیں, کیونکہ آرٹیکل جو کسی جرنل میں چھپا ہے اٹس ناٹ کورنگ دی براڈ ایریا انلیس کہ وہ کوئی ریویو کے حوالے سے کوئی تھیوریٹیکل بات اس میں کور کی جا رہی ہو تو وہ تو اور چیز ہے. ادروائز یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ ان دیم سیلفس آر اسپیسیفکلی گیئرڈ ٹورڈس سم پرٹیکولر ایشو جو کہ اس ٹاپک کے حوالے سے نظر آتا ہے. اب یہ جو آرٹیکلز ہیں ان کے اندر آپ کو بہت ساری کلوز ملتی ہیں. ان آرٹیکلس میں بہت سارے ایسے کویشچنز آپ کو ملیں گے جن کا جواب ڈھونڈنے کی آپ کوشش کر سکتے ہیں. انہی آرٹیکلس میں جب انہوں نے ڈسکشن کی ہے تو کنکلوژنس کے ساتھ یا ڈیورنگ دی کورس آف ڈسکشنس یہ جو آتھرز ہیں مینی اے ٹائمس دے ٹرائی ٹو پوائنٹ آؤٹ the limitations of those studies. Now those limitations might be other clues جو کہ آپ پک اپ کر سکتے ہیں, اور پھر انہی ریسرچ آرٹیکلس میں ہمیں بہت ساری فیوچر ریسرچرز کے لیے بھی وہ آتھرز جو ہیں ہمیں گائیڈ لائنس دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہمیں ان آرٹیکل میں ایک تو ویسے ہی ہمیں تھیوریٹیکل فریم ورک بھی ملتے ہیں, مختلف جو ویریبلز ہیں وہ بھی ملتے ہیں, لیکن ساتھ ہی ہمیں بہت سارے کوئی گیپس ہیں وہ بھی یہاں آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں. ان گیپس کے حوالے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کین یو اینڈ آئی ایز ریسرچرز پک اپ دوز ویری گیپس جو کہ وہاں انہوں نے نہیں کور کیے اور ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں, یا انہی میں انہوں نے فیوچر ریسرچز کے لیے بھی کچھ گائیڈ لائنس دی ہیں, تو کین وی پک دیم اپ فار our research purposes. So therefore we can focus on these kind of suggestions or gaps which have been pointed out in those very studies. So also we can explore some unexpected findings discovered in previous researches. Unexpected finding کی بات جب ہو رہی ہے تو مے بی اس کے اوپر اتنا زیادہ نہیں مٹیریل ہے, بٹ مے بی وی could really pick it up and then proceed on those very unexpected findings which could be verified in same situations or in similar other situations. تو اس طرح سے we can also follow future research suggestions as I said earlier کہ بہت سارے جو آتھرز ہیں وہ اپنی جب اسٹڈیز پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس میں فیوچر ریسرچز کے لیے گائیڈ لائنس دیتے ہیں. دے یوزولی سجیسٹ کہ اوکے دس پرٹیکولر ایشو ہیز ناٹ بین ایکسپلورڈ, یا وہ اسی اسٹڈی کو کہتے ہیں کہ لیٹس سے کہ دس واز ڈن ود دی ہیلپ آف کوانٹیٹیو میتھڈالوجی, مے بی وی کوڈ ڈو دا سیم تھنگ بائی یوزنگ mixed kind of methodology or going for some other kind of purely qualitative kind of approach. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم انٹرویو کرنے گئے ہیں اور انٹرویو میں ہمیں بہت ساری انفارمیشن ملی, لیکن ہماری لیٹس سے ہائپوتھیسس جو ہے وہ ریجیکٹ ہو گئی. اب وہ ہائپوتھیسس اگر ریجیکٹ ہوئی ہے تو دیر مائٹ بی نمبر آف ریزنس فار دیٹ, something doing with the theoretical background or something doing with the methodology as well. Therefore انہی اسٹڈیز میں ہمیں سجیشنس گائیڈ لائن ملتی ہے کہ ہم فیوچر ریسرچز میں کس طرف جا سکتے ہیں. اسی طرح وی کین اپلائی ایگزسٹنگ تھیوری ٹو نیو ٹاپک,
कि एक थियरी बनी है, वो थियरी एक जगह पर अप्लाई हुई है, लेट्स से इन द एरिया ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बिजनेस कंसर्न या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वो स्टडी की गई है, और लेट्स से थियरी ऑफ सोशल एक्सचेंज, पीटर एम ब्लॉक की एक थियरी है, वो वहाँ पर उन्होंने अप्लाई की है. तो कैन वी अप्लाई द सेम काइंड ऑफ थियरी टू अनदर सिचुएशन, दैट्स इन एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जहाँ पर एक डिफरेंट किस्म का माहौल है, वहाँ वर्कर्स हैं, यहाँ स्टूडेंट्स हैं, वहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात है, वेयर मे बी दे आर ट्राइंग टू एक्सचेंज सम ऑफ द सर्विसेज एंड एक्टिविटीज़ और प्रोडक्ट्स. लेकिन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में we have the students and the teaching community. Now, can we apply the same kind of theoretical approach to an academic institution? If we can, there is no harm. Maybe the researcher develops interest and tries to develop the logic as well to apply the same theory in a new situation and see the applicability of that theory and also authenticity of that theory. So that is how we may apply existing theory to a new topic or a new situation. In this review of literature, sometimes people challenge the methodologies of the previous researchers as well. So they, while challenging the methodologies, they might challenge the findings as well. So in order to test the authenticity of the previous studies or previous findings, the researcher may just get a clue and try to focus on those very findings, but in a new situation, that could help in the selection of the topic or narrowing it down to a specific kind of area in which the person could do research. So in addition to getting help from the written material, the review of literature, it is also possible that whatever is in the mind of the researcher, he could talk it over with other people. So talk over ideas with other people. Others could be the colleagues, others could be the teachers, other could be other researchers, or if you are just a student, others could also be your supervisors. So share the ideas with the knowledgeable people who might be experts in a particular field, because the senior researchers try to specialize in a particular field. Therefore, if we think that they are the knowledgeable people, then there is no harm in sharing your ideas with those people so that they could give us guidance and we could be on a road to a particular research activity. So we talk with the knowledgeable people, and as I said, knowledgeable people could be the professionals. And I would say that those people who are in the research, particularly in the teaching community, they also specialize in certain fields. Some person might be specializing in the area of criminology, others might be in the field of, let's say, development, others might be in the field of political affairs, some others might be in the field of marketing or banking. So depending on our broad area of interest and on the basis of what we have studied in the review of literature, we try to go and talk with those individuals who have some professional competence. Now, they could give us the guidance. Also, not necessarily that those who support a particular approach, we talk with them, seek out those who differ with those kind of approaches. Now, difference in the ideas might be a good, I think, situation where people try to make use of logic, because theory is usually refuted by a theory.
if somebody has a logic, of course that logic has to be refuted with logic. So discuss possible research questions with those people who are having different kind of ideas or differing kind of, not different but differing kind of approaches to a particular issue. Another aspect which we have to look into is apply to a specific context. So جو ہم نے شروع کیا براڈ ایریا آف انٹرسٹ اور ہم نے اس پہ ریویو بھی کیا اور وہاں ہمیں گائیڈنس بھی ملی، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم فوکس کریں آن ٹو اے اسپیسیفک ہسٹوریکل پیریڈ، کہ چلیے جی ہم نے اسٹڈی کی ہے، لیٹس سے ایجوکیشن سسٹم کی بات کر رہے ہیں یا اسٹیٹس آف ویمن کی بات کر رہے ہیں. Maybe we could look into a particular historical period. Historical period could be, اگر انڈو پاکستان کی بات کرتے ہیں, that could be let's say Mughal period. پاکستان کی بات کرتے ہیں تو maybe you could talk about a certain period, let's say the first 20 years or the next 20 years or first 2 decades or second 2 decades. So we could use some historical periods as a basis for studying or focusing that particular issue. تو اس سے حوالے سے بھی ہم بات کر سکتے ہیں. اسی طرح narrow the topic to a specific society. اب society broadly speaking could be a Pakistani society. If we are talking about the political boundaries of the country, or society could be simply a Punjabi society, or within Punjabi society maybe we could talk about people, let's say, who are living in the southern areas, اور پاکستان کی بات کر رہے ہیں کوئی اور علاقہ بھی ہو سکتا ہے, جیسے بلتستان کے لوگ ہو سکتے ہیں, گلگت کے لوگ ہو سکتے ہیں. ایک اور حوالے سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک اسمال گروپ ہے which is isolated, maybe cut off from the mainstream of the society, آپ اس کو لینا چاہتے ہیں. ہمارے ملک میں جیسے کچھ لوگ چترال میں رہتے ہیں, ہم ان کو لے سکتے ہیں. سوات کے علاقے میں بھی ہمیں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے. ہماری بلتستان کے علاقے میں بہت ساری ویلیز ہیں جس میں گروپس آف پیپل ہیں, ہم ان کو بھی ہم لے سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی اسٹڈی کو کسی اسمال گروپ پہ بھی کر سکتے ہیں یا اسمال گروپس کو آپس میں کمپیئر بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد اگر دیکھیں تو پھر ہم فرام ریسرچ کویسچن وی موو آن ٹو ہائپوتھیسز. جب ہم نے ریسرچ کویسچن کی بات کی تو اس کویسچن کے جوابات ہم خود ہی ڈھونڈنا چاہتے ہیں تھیوریٹیکلی. جب تھیوریٹیکلی ہم ان سوالوں کے جواب ڈھونڈتے ہیں تو وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو آئیڈینٹیفائی ڈفرنٹ فیکٹرس which could be the possible answers to our questions. اور یہی جو possible answers ہیں, these actually help us in the identification of the logical explanations which could be used as an answer to our main research question. So these tentative answers to the questions help in the identification of variables. میں نے مثال دی کہ فیملی کا اگر ہمارا ایریا ہے اور فیملی کے ایریا کو ہم اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, لیٹس سے چینجنگ ٹرینڈز ان دا فیملی. So what produces changes in the family? First of all, what could be the changes? Are we looking into, let's say, the size of the family? And if the size of the family is changing, then اس کویسچن کو آنسر کرنے کے لیے what could be the possible factors which could be used as an argument. Okay, why size of the family is changing? Why do we see that for example اس میں فیملی میں ہی اگر فار ایگزامپل ہم دیکھیں کہ پیٹریارکی چینج ہو رہی ہے, پیٹریارکل سسٹم از پرابلی چینجنگ. تو آنسرز میں بہت ساری چیزیں ہمیں جو آئیں گے وہی ویریبلس ہیں, اور انہی ویریبلس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو
پھر ہم آگے چل سکتے ہیں. پاپولیشن کی بات ہے, اس میں بھی اگر ایجنگ پاپولیشن ہے تو اگین وی ہیو ٹو ریئلی سی کہ وائی population of the country is aging. Is it something doing with the birth rate of the people, or is it something doing with the economy of the people, or is it something doing with the let's say empowerment of women? Empowerment of women could also be a factor in the family as well. Family کی بات کر رہے ہیں, اس میں ایک چینج لیٹس سے ایک ایج ایٹ میرج جو ہے وہ شاید ہمارے ملک میں بھی انکریز ہو رہی ہے, اوپر جا رہی ہے. اسی طرح ایجوکیشن آف ویمن از going on in the country. Empowerment of women is going on in the country. یہ پارٹ آف دی چینجز آف دی فیملی ہیں. اور اس کے ساتھ ہی وی مائٹ سی کہ ڈائیورس ریٹ مائٹ بی آن دا انکریز. Remarriage is also perhaps on the increase. Now, are these the changes which we are expecting in the family? Then what could be the reasons for that? جب ہم reasons کی بات کر رہے ہیں تو we are trying to identify the variables. Now, یہی variables جو ہیں جو کہ ہمیں help کرتے ہیں in the formulation of propositions. ان propositions کو بنانے سے پہلے we develop arguments. اور argument means یہاں کے linkage کی بات ہے کہ why do we think that empowerment is a factor which is producing change in the family? Why do we think, let's say کہ urban society, urbanization ہے, why urbanization may be considered as a factor for bringing changes in the family. تو یا population کے حوالے سے بھی کہ why urbanization might be an important factor in having an aging kind of population. اور اب family اور aging کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو maybe family perhaps has its limitations to look after the senior citizens. تو اس حوالے سے پھر ہمارا سوال آئے گا کہ how do we look after the senior citizen? That could be a research question. Or when we look into how do we do it, what family has been doing, some of the functions which the family has been performing, there's some changes coming in those functions. So how do we try to identify different factors which might be connected with the main question to which we want to find an answer. اور یہ جو فیکٹرز ہوں گے یہی ہمارے ویریبلس ہیں. انہی ویریبلس کو ہم لے کر then we try to develop propositions, obviously propositions based on logic, اور وہ propositions which are testable propositions آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہماری hypothesis ہیں. تو جو ریسرچ کویسچن ہے اس سے ہم پھر موو کر رہے ہیں ٹو دی فارمولیشن آف ہائپوتھیسز. اینڈ آبویسلی ان ہائپوتھیسز کو بنانے کے لیے یا ہائپوتھیسز کو فارمولیٹ کرنے کے لیے ہم اپنا فریم ورک بناتے ہیں, ہم اپنا تھیوریٹیکل ماڈل بناتے ہیں. اور وہ ماڈل جو ہے دیٹس کمپوزڈ آف نمبر آف propositions, and propositions are composed of variables, and the linkage between or amongst those variables again has been theorized. اب اس بیک گراؤنڈ کے بعد جب ہم براڈ ایریا سے we move on to the specific kind of hypothesis or proposition, then perhaps we are on our road to the problem definition. So now we move on to problem definition. Now problem, you remember میں نے کہا تھا we are talking about the research problem. Now that could be an undesirable situation, or that could be simply an academic kind of problem. So here we are talking about the research problem or the topic which we have chosen for our research. So from broad area, now we are coming down narrowly to something that has to be defined. So from broad to specific, جیسے میں نے کہا,
So we are looking at is present problem statement in clear and precise manner. Problem could be an existing business problem. Now that business problem may have been identified by the management, and that management's problem could be for let's say improving the working of an organization. Now that area needs some kind of conceptual clarity. So that actually is the basis for identifying if the management has some problem. Now how do we look into that, and how do we try to identify that? In certain situations, the management might be looking at a problem, and those might be simply symptoms of a big issue. Issue might be hidden, but there might be some symptomatic kind of things identified by the management. The hidden things might be considered as maybe big iceberg, but maybe small part of that iceberg is on top of it. So therefore, perhaps we have to identify specifically کہ ہم کس بات پہ کام کرنا چاہتے ہیں. براڈ ایریا اگر لیبر یونینز تھا تو لیبر یونین مائٹ بی اے ویری براڈ ایریا. وہاں سے آئیے, let us say کہ we are trying to look at the how do the labor unions protect the rights of, let's say, female members. Now, are female members really protected by the labor unions? Might be number of factors as part of it, جو کہ as a researcher may have to be identified. Like, are female workers members of the union? Do they really participate? Do people allow them to become the members of the labor unions? Do they compete in the elections? Do they become members of the executive? So these might be from the broad area to the specific area, that how the labor unions protect the rights of its members. Now that has to be specifically spelled out. اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ ریسرچز جو ہیں, ایک تو ہم وہ اس ریسرچ کی بات کر رہے ہیں جو آپ ایز این ایکیڈیمیشین کر رہے ہیں, ایز اے اسٹوڈنٹ آپ ریسرچ کریں گے یا کرنا چاہتے ہیں. ایک وہ ریسرچ ہے جو کہ آپ کرتے ہیں ایز اے پروفیشنل, ایز اے کنسلٹنٹ, اور وہ ریسرچ ان مینی کیسز از اے اسپانسرڈ کائنڈ آف ریسرچز. اس اسپانسرڈ ریسرچز میں نے جیسے ایک حوالہ دیا کہ مینجمنٹ may have some idea about some issue, but maybe they are not very clear کہ وہ ایشو ہے کیا. جیسے میں نے ٹپ آف دی آئس برگ کی بات کی, ایک سمپٹومیٹک چیز نظر آتی ہے. تو انڈرلائنگ فیکٹرز جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی شاید کرنے کے لیے they might try to hire the consultants or hire the professionals, and obviously those professionals come from you people who get this training in research. So management dilemmas to be translated into research questions. In many cases these are formulated in some kind of terms of reference, or in certain situations the management might invite the outside consultants to do research for them. There might be some special kind of organizations who have their own research wings. The management may ask their own research wing to do the research, but otherwise they might invite outsiders, and for that purpose they try to develop the terms of reference. اب جب ٹرمز آف ریفرنس کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر جو میں نے پہلے بات کی کہ فرام براڈ یو کم فرام براڈ ایریا ٹو اسپیسیفک ایریا, سو ان دیٹ کائنڈ آف سچویشن آئی تھنک آل دوز تھنگز ہیو بین ٹیکن کیئر آف ان دا ٹرمز آف ریفرنس. ٹرمز آف ریفرنس میں ایکچولی وہ ٹاپک اسپیسیفائی کیا جاتا ہے اور اس کے آبجیکٹیوز وہاں اسپیل آؤٹ کر دیے جاتے ہیں. اس میں پاسبلٹی ہے کہ کویشچنز بنا دیے جائیں, پاسبلٹی ہے کوئی
پروپوزیشنز بھی دی جا سکتی ہیں, اور انہی ٹرمز آف ریفرنس میں جو میتھڈالوجی بھی کسی حد تک اسپیل آؤٹ کر دی جاتی ہے. تو ان ٹرمز آف ریفرنس کے حوالے سے جو کہ اسپانسرڈ ریسرچ ہوتی ہے, اسپانسرڈ ریسرچ وہ ہوتی ہے, آئی شوڈ سے سم تھنگ اباؤٹ اٹ, وہ ہوتی ہے کہ جس میں کنسلٹنٹ ہائر کیا جاتا ہے اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ این آؤٹ سائڈ ایجنسی کرتی ہے, اور وہ فنڈنگ ایجنسی جو ہے وہ یو مائٹ کال دیم ایز اے کلائنٹ, اینڈ دی ایجنسی ہو از ڈوئنگ اٹ دیٹ مائٹ بی کنسیڈرڈ ایز اے پروفیشنل اور ایز اے کنسلٹنٹ. تو یہ جو کلائنٹ ہے, دے پرووائڈ دی ریسورسز, دے پرووائڈ دا فنڈنگ, اینڈ دے آلسو show or determine the terms of reference. The consultant may have to do research within the framework which has been spelled out by those people. So management's research decisions based on the urgency of the study. اب وہ management جو ہے depend کرتا ہے کہ how do they look at that particular issue. Do they think that this issue has to be researched or not? Now also depends کہ ان کے پاس ٹائم ہے اتنا ریسرچ کروانے کے لیے, اور مے بی دے آر ان اے ہری ٹو ٹیک اے ڈیسیشن, یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مے بی دے آلریڈی ہیو سم انفارمیشن دے وانٹ ٹو میک یوز آف دیٹ. اور سب سے بڑی بات جو مینجمنٹ کے لیے ہے وہ ان کی کاسٹ بینیفٹ ہے, کہ اس ریسرچ کی کاسٹ کیا ہے اور اس کا بینیفٹ کیا ہے, اور اس کے مطابق پھر پرابیبلی دے وڈ لائک ٹو فنڈ دیٹ کائنڈ آف اسٹڈی. اب اس قسم کی جو اسپانسرڈ ریسرچ ہے اس میں شاید وہ جو پہلے جو سٹیپس ہیں کہ آپ نے ریویو آف لٹریچر کرنا ہے یا آپ نے کوئی تھیوریٹیکل ماڈل بنانا ہے, وہ شاید اتنے ریگورسلی پرسیو نہیں کیے جاتے, کیونکہ probably those are not the demands of the sponsoring agency. Unless those are the demands of the agency, وہ شاید پروفیشنل جو ہے کنسلٹنٹ وہ ان کی طرف پھر نہیں جاتا, unless کہ اس کے پاس ٹائم ہے اور اس کے پاس ریسورسز ہیں, then he may like to, but perhaps that's not the demand on the part of the funding agency. تو اس بیسس پہ now once we are ready, we have scanned through the literature, we have talked with the people, we have narrowed down our, let's say, topic of research, maybe we have also formulated some propositions, and maybe we have given some thought to the theoretical framework of the study as well. Now we are ready to write the research proposal. Now what is a research proposal? Now research proposal is a document that presents a plan for project to reviewers for evaluation. Now who are these people who are the evaluators? Now research proposal, I repeat, research proposal is a written kind of document. So whatever the thoughts are, we are trying to put those thoughts on a piece of paper. Now that document has to be presented to others for purposes of evaluation. Who are they? Now if we are looking into the sponsored kind of research, then we are actually competing with others as well. So just like you and I are perhaps consultants may be trying to bid for a particular advertised kind of research, there could be other people as well who might be bidding for the same project. So here we are in competition with each other. So all these researches or proposals might be submitted to a reviewing committee or of the people who are going to review that. So what do they look into that? The reviewers try to find out the capabilities of the, let's say, the researchers, the people who think they can carry out the research. So they are looking into the competency of the professionals, whether they are competent enough
to supervise the project, whether they can really give them the responsibility to carry out that research. So they want to see whether they have understood the topic of study, whether they have, let's say, outlined the methodology which should be adequate to handle the issues, handle the questions to which they are trying to find out the answers. تو یہ ریویورس جو ہیں وہ فنڈنگ ایجنسی کی خاص طور پر دے مائٹ بی میکنگ اے کمپیریٹیو کائنڈ آف ایویلویشن آف ڈفرنٹ پرپوزلس وچ ہیو بین سبمٹڈ بائی ڈفرنٹ لیٹس سے کنسلٹنٹس. تو اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو ان کی کوالیفیکیشنس کیا ہے اور ان کا ایکسپیرئنس کیا ہے. So they have to really convince the reviewers about their competency or about their capability. دیکھنے میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ان کا ایکسپیرئنس کیا ہے. ایکسپیرئنس سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس قسم کی پہلے کوئی اسٹڈیز ہینڈل کی ہیں، اور اگر ہینڈل کی ہیں تو اس کی کیا ریپوٹیشن رہی. So for funded projects, the researchers need to show the track record of past success, کہ پہلے انہوں نے کس حد تک یہ کام کیا اور ان کی کریڈیبلٹی کیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے کہ کمپٹیشن میں آ رہے ہیں، اور جب کمپٹیشن میں آ رہے ہیں تو ہماری پروپوزل ہیز ٹو بی ریئلی ٹاپ کلاس کائنڈ آف پرپوزل. یہی پرپوزل فنڈنگ ایجنسی کے علاوہ ایز اے اسٹوڈنٹ بھی آپ سبمٹ کر رہے ہیں، اور آپ دیٹ پرپوزل کوڈ بی فار یور تھیسس، اور اس میں جو آپ کا سپروائزر ہے ہی از دا پرسن پرابلی ان دا فرسٹ پلیس ٹو سی کہ آپ نے کس حد تک اس ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے. آر یو کلیئر اباؤٹ دی آبجیکٹیوز آف دی اسٹڈی، واٹ از دی سگنیفیکینس آف دی اسٹڈی فار ایگزامپل. اور اس کے ساتھ ہی آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یو آر competent enough because you have reviewed the literature, you have enough knowledge at your disposal, اور اس کے بیسس پہ آپ کی جو ہے کانفیڈنس آپ میں جو نظر آتا ہے اس کے بیسس پہ ریسرچ دی سپروائزر might make some estimation whether or not you will be able to handle that kind of situation. اس کے ساتھ ہی کہ what kind of methodology are you trying to apply over here. یہ کبھی تو آپ کا ایک ہی سپروائزر ہے who is going to look into that، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ سپروائزر نے تو اس کو دیکھا then it goes to some other kind of board جہاں سے آپ کی یہ جو ریسرچ پرپوزل ہے اس کی پرمیشن ملتی ہے کہ یہ جو ریسرچ پرپوزل ہے it's worth spending time on it, and maybe this is such a topic which is worth doing research on it, therefore they might approve that kind of thing. تو ریسرچ پرپوزل کو ہم دو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں. ایک تو وہ ریسرچ پرپوزل ہے جو کہ ہم سبمٹ کر رہے ہیں ٹو اسپانسرنگ کائنڈ آف ایجنسی، اور اس میں ہم ایک طرح سے کمپیٹ کر رہے ہیں ہمارے جیسے اور جو ریسرچرز ہیں ان کے ساتھ، کنسلٹنٹس ہیں ان کے ساتھ. تو دوسرا وہ پرپوزل ہے جو کہ ہم ایکڈیمک انسٹیٹیوشن میں سبمٹ کر رہے ہیں، اور وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کسی ماسٹر لیول کے پروگرام کے لیے ہے یا پی ایچ ڈی کے پروگرام کے لیے ہے. لیکن دونوں میں ہی ایک بات جو کامن نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ that has to be reviewed by somebody. Now somebody could be composed of a number of persons, number of reviewers, or it could be just as one person. اگر academic institution کے بات ہے تو basically we are talking about your research supervisor, لیکن ریسرچ سپروائزر کے ساتھ ریسرچ کمیٹی بھی ہو سکتی ہے. ریسرچ کمیٹی دیکھتی ہے یا اس کے ساتھ کوئی بورڈ بھی ہو سکتا ہے.
تو پرپوزل وہ ہے کہ جو کہ ریویو کی جائے گی، وہ ڈاکیومنٹ ہے جو کہ ریویو کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، اور اس ڈاکیومنٹ میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ وی ڈیمونسٹریٹ کہ ہم نے جو ٹاپک چنا ہے، لیٹس سے فار پرپزز آف آور تھیسس وی انڈرسٹینڈ دیٹ ٹاپک، اس کے آبجیکٹیو جو ہیں وہ کلیئر ہیں، اس کی سگنیفیکنس جو ہے وی کین آئیڈینٹیفائی، اینڈ وی ڈیمونسٹریٹ دی ابلٹی دیٹ وی ہیو انف نالج، انف بیک گراؤنڈ کہ ہم نے اس کو دیکھا ہے اور وی آر ان اے پوزیشن ٹو ہینڈل اٹ۔ اس میں شاید ہم یہ بھی بتانے کی کوشش کریں گے کہ ہاؤ دس ریسرچ از گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ٹو دی باڈی آف نالج، دیٹس پارٹ آف that document which we are submitting۔ اور اسی ایکڈیمک سچویشن کی بات ہے تو وی آر آلسو ڈیمونسٹریٹنگ the kind of theoretical model which is useful for showing that study that it is feasible, and then we talk about the methodology as well۔ یہی چیز اگر بات کریں ہم اسپانسرڈ ریسرچ کی تو اس میں ہم کمپیٹ کر رہے ہیں ود ادر پیپل، تو اس میں ریویورس جو ہیں دے آر دی پروفیشنلس، اور آپ اگر وہ پروپوزل سبمٹ کر رہے ہیں یور سیلف آر آلسو اے پروفیشنل، تو اس میں اور بہت ساری چیزیں آئیں گی کہ جو ہمیں اس میں دیکھنی پڑیں گی۔ تو وہ ڈیٹیل اگر دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ مینلی ہم جب پروپوزل سبمٹ کر رہے ہیں whether in our educational institution or to the sponsoring agency where the funding has to be made by others، تو اس میں there are certain important sections جو کہ ہمیں look after کرنے پڑتے ہیں۔ سو سب سے پہلا جو سیکشن اس پروپوزل کا ہے we call it as introduction، اور انٹروڈکشن میں ایکچولی we are trying to introduce the topic of research۔ اب ٹاپک آف ریسرچ پرٹیکولرلی اگر تو ایکڈیمک ریسرچ ہے تو وہ تو ہم نے خود بنایا ہے ایز اے اسٹوڈنٹ فار پرپزز آف ماسٹرز ڈگری اور پی ایچ ڈی ڈگری اور ایم فل ڈگری، وہ تو ہم نے خود بنایا ہے۔ ہم نے وہ بتانا ہے کہ واٹ از دیٹ ٹاپک، اور اس میں ہمارے آبجیکٹیوز کیا ہیں، آبجیکٹیوز آف دی اسٹڈی کیا ہیں۔ دوز آبجیکٹیوز ہیو ٹو بی ریئلی identified۔ Background میں we could talk about the magnitude of the problem, incidence of the problem، اور اس میں اگر کوئی ہم ریویو آف لٹریچر سے وہاں ہیلپ لے کر اس کی بیک گراؤنڈ کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ بٹ دیٹ بیک گراؤنڈ ایکچولی ہیلپس ان دی ڈیلینیشن آف دی آبجیکٹیوز آف دی اسٹڈی۔ دوز آبجیکٹیوز مسٹ بی اسپیلڈ آؤٹ۔ اب یہ آبجیکٹیوز اگر ہم بنا لیتے ہیں تو ایک طرح سے ہم اپنے ایک باؤنڈری لگا رہے ہیں ود ان وچ ہم نے کام کرنا ہے۔ ہم اپنے اسٹڈی کے پیرامیٹرز ڈٹرمن کر لیتے ہیں کہ ہمارے یہ پیرامیٹرز ہیں۔ میں ایمفیسائز کرتا ہوں آن دی آبجیکٹیوز کہ وی مسٹ اسپیل آؤٹ دی آبجیکٹیوز، پاسبلی اگر ان کو آپ نمبر کر سکتے ہیں تو نمبر کریں کہ میرا نمبر 1 آبجیکٹیو یہ ہے، نمبر 2 یہ ہے، نمبر 3 یہ ہے، 4 5 جتنے بھی آپ کے آبجیکٹیوز ہیں، ٹرائی ٹو ڈیلینیٹ دوز۔ اگر میں ایک ہائپوتھیسس کی بات ہی کر رہا ہوں تو ہائپوتھیسس میں سیدھے میرے 3 آبجیکٹیو بنتے ہیں۔ پہلا میرا آبجیکٹیو ہے کہ میں نے ایک ویریبل کو میجر کرنا ہے، دوسرا میرا آبجیکٹیو ہے کہ میں نے دوسرے ویریبل کو میجر کرنا ہے، تیسرا میرا آبجیکٹیو ہے دیٹ آئی وانٹ ٹو سی اے ریلیشن شپ بٹوین دیز 2 ویریبلس۔ یہ ایک بڑے سیدھے آبجیکٹیوز ہیں۔ اگر ہم آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کر کے یہاں بتاتے ہیں تو پھر ہم جیسے میں نے کہا کہ اپنے پیرامیٹر ڈٹرمن کر لیے، تو اس کے بعد اگر آپ سے کو کہتا ہے آپ نے فلاں کیوں نہیں کام کیا، تو پھر آپ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ دیٹ واز ناٹ اسٹیپولیٹڈ، دیٹ واز ناٹ ود ان دی پیرامیٹرز وچ یو ایکچولی ڈٹرمنڈ ان دا بگننگ، اینڈ ود دی آبجیکٹیوز آپ نے
اس میں سگنیفیکنس بھی بتانا ہے کہ اس اسٹڈی کی سگنیفیکنس کیا ہے، کہ آپ یہ اسٹڈی کیوں کر رہے ہیں، اس اسٹڈی کرنے سے آپ نالج میں کوئی اضافہ کریں گے، اس اسٹڈی کرنے سے آپ کوئی انڈیزائربل سچویشن کو اوور کم کرنے کی کریں گے. یعنی یہ اسٹڈی جو ہے بیسک ریسرچ کی بات ہے یا اپلائیڈ ریسرچ کی بات ہے. اسی طرح اسی اسٹڈی میں آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں سگنیفیکنس کے حوالے سے ہی کہ مے بی یو آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ سم میتھڈالوجی could be for purposes of measurement or for analysis purposes as well. آپ کس میتھڈالوجی کی بات کر رہے ہیں؟ تو اس حساب سے انٹروڈکشن جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ. اٹ شوڈ بی کلیئرلی ڈیلینیٹڈ. اس میں اگلی جو بات ہے ایکیڈیمک قسم کی، تو ہم نے اپنی پرپوزل میں وی ہیو ٹو گیو اے سیکشن آن ریویو آف لٹریچر. اور ریویو آف لٹریچر جیسے کہ میں نے کہا کہ اٹس ناٹ دی سمریز آف دا ڈفرنٹ اسٹڈیز، اٹ ہیز ٹو بی سنتھسائزڈ کائنڈ آف تھنگ. یہ ہم نے پہلے ڈسکس کیا. اور تیسرا ہمارا سیکشن جو ہے ہماری ریسرچ پرپوزل کا، اف اٹ از این ایکیڈیمک کائنڈ آف تھنگ، ہمارا تیسرا سیکشن ہونا چاہیے تھیوریٹیکل فریم ورک کا، دا ماڈل، دی کنسیپچول ماڈل آف یور اسٹڈی. آپ کا چوتھا سیکشن جو ہے وہ ہونا چاہیے آپ کا ریسرچ کویسچن ہے پرٹیکولرلی، یا آپ کی ہائپوتھیسز ہے، ایک سے زیادہ ہیں، اور ان ہائپوتھیسز میں جو ویریبلز ہیں ان کی آپریشنلائزیشن ہے، کہ ان ویریبلز کو آپ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے، تھیوریٹیکل ڈیفینیشن کیا ہے، آپریشنل ڈیفینیشن کیا ہے. اس آپریشنل ڈیفینیشن کے حوالے سے ہی دین وی موو آن ٹو دی میجرمنٹ آف دیٹ پرٹیکولر ویریبلس. یہ میجرمنٹ کی بات ہم بعد میں کریں گے. تو یہ جو ریویو آف لٹریچر ہے یا تھیوریٹیکل فریم ورک ہے یا ہائپوتھیسز کی بات کر رہے ہیں، دیز may not be there in the research proposal which we are submitting to a funding agency. یا اگر اس میں ہیں بھی تو اس طرح سے ہم سیپریٹ سیکشن بنا کر اس میں شاید نہیں دے رہے. اس میں ہم انٹروڈکشن کے بعد بیسیکلی وی موو آن ٹو ریسرچ ڈیزائن. ریسرچ ڈیزائن دونوں میں ہی آئے گا. ریسرچ ڈیزائن سمپلی مینز دا پروسیجر فار دا کلیکشن آف دا ڈیٹا. اب اس پروسیجر میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ آپ کس قسم کی میتھڈالوجی آپ یوز کر رہے ہیں یا کس قسم کی ٹیکنیک آف ریسرچ آپ یوز کر رہے ہیں. آر یو ڈوئنگ سم کائنڈ آف سروے اوور ہیئر؟ آپ کا سروے کا اپروچ ہے، یا آپ کوئی ایکسپیریمنٹ سیٹ اپ کریں گے اپنے ڈیٹا کلیکشن کے لیے، یا آپ سیکنڈری ڈیٹا فار ایگزامپل یوز کریں گے. یہ سروے اور جو ایکسپیریمنٹ کی بات کی، اس میں پرائمری ڈیٹا کلیکٹ کیا. پرائمری ڈیٹا وہ ہوتا ہے جو کہ ریسرچر خود اپنی ریسرچ کے لیے کلیکٹ کرتا ہے. سیکنڈری ڈیٹا وہ ہے جو کہ آلریڈی ڈیٹا کہیں کلیکٹ ہوا ہے، مے بی کسی ریسرچ میں پہلے ہوا ہے یا گورنمنٹ کے ڈاکیومنٹس میں پڑا ہے. آپ وہ ڈیٹا آپ یوز کر رہے ہیں. مثلا پاپولیشن سینسس کا ڈیٹا جو ہے اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو دیٹ ول بی اے سیکنڈری ڈیٹا فار اس. لیبر فورس کا ڈیٹا اگر یوز کر رہے ہیں دیٹ ول بی اے سیکنڈری ڈیٹا فار اس. یا اس کے علاوہ کوئی آپ کوالیٹیٹیو اپروچ یوز کر رہے ہیں فار پرپزز آف ڈیٹا کلیکشن، تو یہاں آپ نے اپنے ریسرچ ڈیزائن میں بتانا ہے کہ آپ کی ڈیٹا کلیکشن ٹیکنیکس کیا ہوں گی. اور اگر سروے کر رہے ہیں تو اس میں مزید پھر اگر آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کی پاپولیشن کیا ہے، اور پاپولیشن سے مراد یہ ہے کہ آپ کہاں یہ اسٹڈی کریں گے، آپ کے مینس کے دی ٹوٹل نمبر آف سبجیکٹس جن کے اوپر آپ نے اسٹڈی کرنی ہے وہ کیا ہے. اگر سب کو نہیں اسٹڈی کر رہا ہے تو پھر آپ سیمپل لے رہے ہیں، تو سیمپل آپ کس قسم کا لے رہے ہیں. سیمپل کی قسمیں ہیں بہت ساری جو کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے. اسی طرح ہمارے اس ریسرچ ڈیزائن میں ہمیں بتانا ہوگا کہ واٹ ول بی دا انسٹرومنٹ یوز فار آور ڈیٹا کلیکشن، یا ٹول آف ڈیٹا کلیکشن ہمارا کیا ہوگا. ٹول میں اکثر ہم بات کرتے ہیں
کہ آپ بیہیورل سائنس میں عام طور پر بات کر رہے ہیں کہ ہم کو کویشچنیئر یوز کریں گے یا آبزرویشن ڈائریکٹ کریں گے یا ہڈن کریں گے یا کیا کریں گے. اب کویشچنیئر ہے, اس کے ساتھ آپ انٹرویو کریں گے لوگوں کو فیس ٹو فیس کائنڈ آف سچویشن میں, یا ٹیلی فون کے ذریعے کریں گے یا انٹرنیٹ سے کریں گے, یا پھر یہ سوال نامہ جو ہے آپ لوگوں کو دیں گے جو کہ خود ہی اس کو پڑھیں گے اور خود ہی اس کو فل کر کے آپ کو واپس بھیجیں گے. تو اس طرح سے آپ اپنے ٹول کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنا یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کا فیلڈ ورک کیا ہوگا, ڈیٹا کلیکشن کیسے ہوگی, پھر ساتھ ہی آپ بتائیں گے کہ ڈیٹا کی پروسیسنگ کیسے کریں گے, کہ ڈیٹا جو ہے آپ کمپیوٹر میں ڈالیں گے, مینولی کریں گے, مکینیکلی کریں گے, ٹیبولیشن اس کی کیسے ہوگی, اور پھر انالیسس میں آپ کیا طریقہ کار اختیار کریں گے. کچھ اسکیلز بنائیں گے, کوئی آپ اسکور انڈیکس بنائیں گے, اس کے ساتھ ہی آپ کچھ اسٹیٹسٹکس یوز کریں گے. تو کس قسم کی آپ اسٹیٹسٹکس اس میں یوز کریں گے. اس کے ساتھ ہی پھر آپ شاید رپورٹ رائٹنگ کی بھی بات کریں گے, اور رپورٹ رائٹنگ میں بی یو کوڈ ڈیوائڈ یور رپورٹ انٹو ڈفرنٹ چیپٹرس, اینڈ پرٹیکولرلی اف یو آر سبمٹنگ اے ریسرچ پروپوزل فار دا فنڈنگ ایجنسی, تو وہاں اٹس پاسبل کہ آپ اپنی رپورٹ کو مختلف سیکشن میں ڈیوائڈ کر کے بتائیں گے. اور کئی دفعہ جو ٹرمز آف ریفرنس دی جاتی ہیں اس میں ہی یہ رپورٹ رائٹنگ کے انہوں نے سیکشنز بنا دیے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے ٹائم شیڈول کی بات کر رہے ہیں کہ آپ اپنی جو اسٹڈی ہے اس کے لیے کتنا پیریڈ چاہیے, کتنے وقت میں یہ کام ختم ہوگا, اور آپ اپنے ٹائم کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں مختلف جو ہیں لیٹس سے آسپیکٹس آف یور اسٹڈی ہے. موبلائزیشن کی بات ہے, ڈیٹا کلیکشن کی بات ہے, ڈیٹا پروسیسنگ کی بات ہے, رپورٹ رائٹنگ کی بات ہے, اور اسی ریسرچ پرپوزل میں پھر آپ اپنی ریسرچ ٹیم دیتے ہیں کہ آپ کی اسٹرینگس کیا ہیں, آپ کی جو ٹیم ہے اس کا ٹیم لیڈر کون ہے, اس کے باقی ممبرس کون ہیں, ان کی کوالیفیکیشنس کیا ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو ٹیل دی فنڈنگ ایجنسی کہ آپ کے پاس کتنا ریسورسز ہیں, اور اس ریسورسز کے بیسس پہ یو آر کمپیٹنگ ود ادر کمپیٹیٹرز ایز ویل. اور لاسٹلی اس میں پھر آپ بجٹ کی بات کرتے ہیں. فنڈنگ ایجنسی کو آپ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آپ کی اسٹڈی ہے اس کے لیے کتنے فنانسز چاہیے, اور ان فنانسز کی آپ باقاعدہ ڈسٹریبیوشن کر کے بتاتے ہیں. اب جو ریسرچ پرپوزل ہم اپنی کوالیفیکیشن کے لیے دے رہے ہیں اس میں شاید یہ بجٹنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی, اس میں نہ ہم ریسرچ ٹیم دیتے ہیں, اس میں تو آپ خود ہی ریسرچر ہیں, اور آپ کی اپنی جو بیک گراؤنڈ ہے دیٹ از یور اسٹرینتھ. البتہ ٹائمنگ کی بات اس میں ہو سکتی ہے کہ واٹ ڈو یو اسٹیپولیٹ کہ آپ جتنا کام ہے وہ کتنے عرصے میں یہ کام ختم کریں گے. تو اس طرح سے آج کی ڈسکشن میں ہم نے کوشش کی کہ جو ریسرچ ٹاپک ہے اس کو ہم کیسے نیرو ڈاؤن کرتے ہیں فرام دا براڈ ایریا آف انٹرسٹ ٹو دا اسپیسیفک کائنڈ آف کویشچن جو کہ ہم نے کرنا ہے, اور اس کو پھر ہم ڈاکیومنٹ کی شکل میں ایز اے پرپوزل ہم کیسے اس کو پریپیئر کرتے ہیں, اینڈ دین وی ٹرائی ٹو سبمٹ اٹ ٹو دوز پیپل ہو آر آور reviewers, whether those are our supervisors or some other people from whom we are trying to get that kind of research project. تو آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں, اگلی دفعہ نئے ٹاپک پہ ڈسکشن شروع ہوگی. تھینک یو ویری مچ.